بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انسانی تاریخ کے ایک پراسرار موضوع پر بات کریں گے جس کی جستجو ہر دور کے بادشاہ، تاریخ دان، موہنجو اور ابدی زندگی کے خواہاں افراد کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ موضوع ہے آب حیات۔ آب حیات آخر کیا ہے؟ کیا کسی نے آب حیات پیا؟ آب حیات کا چشمہ کہاں ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قدیمی یونانی حوالوں سے قطع نظر امام حضرت زین العابدین کا بیان کردہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ایک فرشتہ جس کا نام رفائیل تھا آپ کے پاس اللہ کے حکم سے آتا تھا۔ ایک بار حضرت ذوالقرنین نے رفائیل فرشتے سے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آسمانوں پہ فرشتے ذوالجلال والاکرام کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ رفائیل نے بیان کیا کہ کچھ تو لگاتار سجدے میں رہتے ہیں، کچھ لگاتار قیام میں رہتے ہیں اور ایسے لاتعداد ملائکہ ہیں جو اپنے رب کی عبادت میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین رنجیدہ ہو گئے کہ ایک فانی انسان آخر عبادت کے اس درجے اور بندگی کے اس رتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے۔ رفائیل نے جواب دیا کہ دنیا میں ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو اس کا پانی پی لے تو موت اس کو چھو نہیں سکتی جب تک کہ روز محشر نہ آ جائے۔ حضرت ذوالقرنین کے پوچھنے پر فرشتے رفائیل نے کہا کہ مجھے اس چشمے کے مقام کا علم نہیں، مگر یہ ایک کسی ایسی اندھیری وادی میں ہے جہاں سے کسی انسان یا جن کا کبھی گزر نہیں ہوا۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے دربار کے تمام علماء کرام کو جمع کیا اور ان سے اس چشمے آب حیات کے بارے میں دریافت کیا۔ علماء کرام نے جواب دیا کہ انہیں اس چشمے کا علم نہیں، البتہ ایک عالم نے بتایا کہ انہوں نے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے ذکر کے بارے میں سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک شخص اس چشمے کا پانی پیے گا۔ وہ چشمہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ بات جان کر حضرت ذوالقرنین نے رخت سفر باندھا اور اپنے لشکر اور اپنے وزیر اعظم کو ساتھ لے کر مغرب یعنی غروب آفتاب کی سمت چل پڑے۔ ناظرین محترم، یہ بات آپ کے لیے یقیناً باعث حیرت ہوگی کہ حضرت ذوالقرنین کے وزیر اعظم جو کہ ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، ان کا نام خضر تھا، وہی جو آج بھی خضر علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ذوالقرنین کا مغرب کی سمت میں یہ سفر روایات کے مطابق 12 سال جاری رہا تھا۔ بالآخر مشیت ایزدی سے وہ اس اندھیری وادی تک جا پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے اپنے ساتھ اپنے لشکر کے 6000 نوجوان منتخب کیے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ہمراہ وادی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین کا وادی میں داخل ہونا تھا کہ اچانک ایک طوفان آ گیا اور بجلیاں کڑکنے لگیں اور طوفانی ہواؤں نے آ لیا۔ لشکر کے فوجی اس ناگہانی آفت سے اور اندھیرے سے گھبرا کر منتشر ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین بھی اندازاً اپنی دائیں جانب ہو لیے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اندازاً اپنے بائیں جانب ہو گئے۔ جب طوفان تھما تو سب ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اس آفت ناگہانی اور سفر سے بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاسے تھے کہ اچانک ان کی نظر پانی کے ایک چشمے پر پڑی اور انہوں نے پیاس سے بے تاب ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس چشمے کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ اس چشمے سے غسل اور وضو کیا۔ اس چشمے کا پانی دودھ کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھا تھا۔ دوسری جانب حضرت ذوالقرنین بھی بھٹکتے بھٹکتے بالآخر اس وادی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر چشمہ آب حیات تک نہ پہنچ پائے کیونکہ بغیر حکم الہی کے اس چشمے تک پہنچنا اور اس کے پانی سے فیضیاب ہونا ممکن ہی نہیں۔ یوں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ابدی زندگی حاصل ہو گئی اور وہ آج بھی بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھانے اور ان کی مدد پر مامور ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور سفر کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔
گو کہ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں بیان کیا گیا، مگر اکثر علماء اور تفاسیر اس پر متفق ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر جیسی راتوں سے نوازا ہے جو ایک رات کی عبادت ہی 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات اور انبیاء کے سردار نے بھی 63 برس کی عمر پائی اور اس دنیا فانی میں روز محشر تک رکنے کے بجائے قرب الہی اور وصل الہی کو ترجیح دی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آب حیات بھی اسم اعظم کی طرح ایک حقیقت ہے جو صرف اللہ پاک کے حکم سے ہی منکشف ہوتی ہے، ڈھونڈنے سے نہیں۔